آج کی اس انتہائی خوبصورت تقریب کے اندر موجود انتہائی قابل احترام ہمارے بڑے بھائی اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب اور اس محفل میں موجود وزرائے حکومت ہمارے بھائی خواجہ فاروق صاحب، جناب دیوان علی خان چغتائی صاحب، جناب چودھری اکبر ابراہیم صاحب، جناب حافظ احمد رضا صاحب، جناب وزیر مالیہ کے ادھر بیٹھے، حالانکہ سارا پہلے تو ان کو آنا تھا، تو جناب ماجد خان صاحب، اصل جو آپ کے محکمے کے وزیر ہیں جو آپ کے لیے صبح شام لڑ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، جناب چودھری رفیق نیر صاحب، راجہ سبیر خان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ فار یوتھ اینڈ سپورٹس، یہاں پہ تشریف فرما آزاد کشمیر کی اعلیٰ بیوروکریسی کا کڑوا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، مسعود عباسی صاحب جو ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں۔ لیکن شاہ جی میں کوئی یہاں پہ لفاظی کی بات نہیں ہے، میری تقریر ریکارڈ ہے کہ میں جہاں پہ آل رسول کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم آل رسول کے غلام ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی بتائی ہے، یہی سکھائی ہے، وہ یہی کرتے تھے۔ امیر تیمور کی جب بھی فوجیں کسی جگہ سے گزری، اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی کہ سادات کی بستیوں میں گھوڑوں پہ نہ بیٹھ کے گزرو، گھوڑوں کی پشتوں سے نیچے اترو۔ سادات کے احترام میں ہم اپنے آپ کو آل رسول کا غلام سمجھتے ہیں۔ آپ کا ہم انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اگرچہ آپ کے ساتھ خواجہ شفیق صاحب سے صاحب جو ہمارے ساتھ اچھا اسد محمد راجہ منصور خان صاحب ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری، یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے باقی ساتھیوں کا، چونکہ شاہ جی نے کہا تھا کہ کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو چونکہ صحافت میں اختلافات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے نام نہیں لینے سے، اگر آپ نے قائدین تھے، یہ میرے بھائی بھی ہیں اور ہمارے پارٹی کے بڑے عام مطلب چہرے ہیں، آپ کے نام میں اس کو بھول گیا، اس کے لیے آپ لوگوں سے بہت معلوم، لیکن آپ کے نام آپ کو پتا میرے دلوں میں ہوتے ہیں، تو وہ کسی وقت اگر کوئی بھول چوک ہو جائے گا اس لیے معلوم۔ تو شاہ جی نے کہا تھا باقیوں کے نام نہیں لینے، ویسے بعض ساتھیوں نے ہمیں لکھ کے دیے ہوئے تھے، نام ہمارے پاس ہیں، اگر ہم لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، کچھ کے یاد بھی ہیں، کچھ کے ساتھ واسطہ بھی پڑتا ہے، سابقہ ہوتا ہے ہمارا۔ میں آج کا یہ ہمارا پریس کلب ہے مظفر آباد کا، جس طرح اس کی تاریخ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب نے بیان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قابل فخر تاریخ ہے۔ اب آپ کے پاس ایک خوبصورت بلڈنگ میسر آ گئی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک آپ اپنا آرکائیو بنائیے، جب پرانے قائدین جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے ہوں یا دوسرے مرکزی قائدین آئے ہوں یا آزاد کشمیر کے مرکزی جلیل قیادت جب بھی یہاں آئے ہو، انہوں نے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہو، آپ نے فیس دی پریس یا کوئی ایسے اوکیجن کیے ہوں، مظفر آباد کی بڑی تاریخی چیزیں ہوں گی، تو میں جس طرح انہوں نے بتایا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا ایک خوبصورت آرکائیو ہو، اور اس کے اندر اگر یہ بلڈنگ جس طرح بن رہی تھی اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدھ سٹوری اور بھی بن جاتی چونکہ آپ کی خوبصورت لائبریری ہو آرکائیو، لیکن اگر اس طرح سٹرکچر جو اپیرنٹلی ویک نہیں لگ رہا، یہ سٹرکچر انجینئر بدر بتا سکیں گے، لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میری چونکہ ان کے ساتھ فرینڈنس بھی ہے، وہ آج میری میں جو وزارت تھی پی پی ایچ اسی میں ہوتے تھے، بازل تقوی صاحب میں ان کے بھائی نے مجھے باہر تعارف کرایا کہ میں ان کا بھائی اور انجینئر ہوں، کیونکہ میں نے نیچے جو ہمارے پی پی ایچ کے انجینئر بشیر مغل صاحب کو تعارف کرا رہے تھے کہ میں پی پی ایچ کا ہوں، تو میں نے جو بنیادی 2-4 سوال کیے تھے ان سے، وہ جو بادل نقوی صاحب چونکہ وہ بھائی ہیں تو ان کا بھائی میرا بھائی ہے، تو اس میں نے ان سے پوچھا کہتے ہیں میں چونکہ فنشز کے اوپر کاسٹ زیادہ آتی ہے، تو میں دیوان صاحب چونکہ تیسری پشت سے کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، وہ مطلب ہماری چھوٹی موٹی ریلیونسی ہوتی ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ 5000 پر اسکوائر فٹ کاسٹ آنی نہیں چاہیے یہاں پہ، وہ ایلیمنٹ میں کنسیڈر کرتے ہوئے کہ جو آپ کو کیریج مہنگا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان سے نقوی صاحب کے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا کھڑکی کس چیز میں لگائی ہے، میں نے کہا تھا جی یو پی وی سی کا، میں نے کہا یہ کہاں کا ہے یو پی وی سی کا، انگلینڈ کا، میں نے کہا انگلینڈ کا تو پاکستان میں آتا نہیں ہے، تو یہ میں ابھی چونکہ ان کو دوبارہ بلوا رہا تھا، تو میں نے کہا یہ اور کہا تھا کہ ڈبل گلیز ہے، میں نے کہا 2 گلیز کے درمیان جو 2 شیشے ہیں ان کے درمیان اسپیس کتنی، کہتے یاد نہیں ہے، میں نے کہا دیکھ کیا ہے، وہ دیکھ کے وہاں مجھے دکھا رہے تھے کمپیوٹر پہ میجر کر رہے ہیں، چونکہ یہ جو اسپیس ہے اس کا اسٹینڈرڈ
میں اور آپ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرتے. اسٹینڈرڈ ہے کہ کہاں پہ بنیادی طور پہ یہ جو کھڑکی ہوتی ہے آپ اپنے گھروں میں تجربہ کیجئے گا, جہاں پہ عام کھڑکی ہے اور اس کے پیچھے کرٹن لگا ہوا ہے, جو ٹیمپریچر جو ہیٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے, جہاں پہ سالڈ وال ہے وہاں پہ جو ہیٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں انجینئر ہوں, تو میں اس لیے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزوں میں اصلاحات ہو سکتی ہے. جس طرح اس کے بیم نظر آ رہے ہیں, اگر کالم بھی ہے, ذرا یہ فریم سٹرکچر ہے, یہ لوڈ بیئرنگ سٹرکچر نہیں ہے, اس کے اوپر گنجائش ہے. تو کبھی مطلب ہے آج جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ایک اور بھی مل گیا کہ مطلب ہے محمد سے واپس کوئی اور بھی کام لیا جا سکتا ہے, تو ان کے پاس اچھی لائبریری ہو, آرکائیو بنا ہو. تو مطلب ہے یہ چونکہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج ان اپنے ساتھی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں چونکہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو چیلنجز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جس طرح لاہور کے قہوہ خانے کی آپ بات کرتے ہیں, چائے خانہ کی بات کرتے ہیں, ایسا علمی ادب سینٹر مظفر آباد میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائم کیا جانا چاہیے. اور ایسا کوئی معیار نام دیں ہمیں تو جو نان کنٹروورشل رہا ہو, اس نے قلم کی حریت میں کبھی کمپرومائز نہ کیا. قلم ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی تاریخوں میں جب آپ جاتے ہیں اس کے اوپر بحث ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم کتاب کون سی. اس کے اندر دو ملک دعوے دار ہیں, ایک ایجپٹ اور ایک چائنا. چائنا کی ایک کتاب ہے جس کی باقیات موجود ہیں, وہ 8000 سال پرانی کتاب کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لکھنا اور اس کو کتاب کی صورت میں مدون کرنا کب سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا. تو جب بھی ہوا ہوگا اس میں قلم استعمال ہوا ہوگا. میں اس وقت قلم کی بات کرتا ہوں. اس قلم کی حریت حرمت کے نتیجے میں آپ کے پاس قرآن حکیم آیا, آپ کے پاس حدیث رسول آئی, اور جتنا کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ محدثین نے کیا اور آپ تک یہ علم پہنچایا, ہم دوسرے علموں میں نہ بھی جائیں, آپ سائنس اور ٹیکنالوجی اسپیس کی بات نہ بھی کریں, تو قلم کی ایک اپنی حرمت ہے. اور قلم کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلم کی حرمت کو اس نے برقرار رکھا ہو. جیسے سٹارٹ کرے کوئی ایسا مایا ناز نام زندہ ہو, پھر بھی ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے درجات کی بلندی ہمیں نام دے, ان کے نام کے ساتھ اس شہر میں کوئی چیز ہم منسوخ کریں گے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گزرنے والا یہ سمجھے کہ یار ایک بندے نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے قلم کی حرمت پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا, آج اس کا نام زندہ ہے. لوگ اس کی نسلیں کہتی ہیں کہ میرے باپ کا نام پہ یہ جگہ ہے, میرے دادے کے نام پہ یہ جگہ ہے, ہم بھی اس رستے کے اوپر چلے. تو ایسے کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنے. میں آج آپ کے اس موقع کی مناسبت سے آزاد کشمیر کے اندر جرنلزم لرننگ اکیڈمی کا اعلان کرتا ہوں. بنیادی طور پہ میری بات ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بھائیوں کا درجہ سمجھتا ہوں, بعد آپ اس کو چونکہ وہ میننگ اپنے اپنے طور پہ انٹرپریشن کی بات ہوتی ہے کہ کس نے کس انداز سے سمجھا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سول سروس کے اندر بھی جب لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ فوری طور پہ میدان میں نہیں اتر پڑتے کہ میں نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے, میں نے اے ایس پی بننا ہے. یا جو لوگ اے ایس آئی بھرتی ہوتے ہیں وہ بھی سیالہ میں ایک رگڑا کھا کے آتے ہیں. پاکستان اکیڈمیز کے اندر بھی ایئر فورس, نیوی یا دوسری جگہوں پہ آج ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب آپ آخر پہ بیٹھے ہوئے, کل سے لوگ آپ کو ڈھونڈ کے سامنے بٹھایا کریں گے. بات یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب جو فوڈ کو ابھی وہ کریں گے تو ہمیں پتہ نا محکموں کی نیوز ہے کبھی کانوں سے دھواں نکلے گا کہ آزاد کشمیر والوں کو زہر کھلانے کا کیا مقصد ہے. یہ اکیڈمی مظفر آباد میں ہوگی. میں جو آپ سے گزارش کروں گا شاہ جی, مجھے نہیں پتا آپ کی ٹینیور کتنی ہے, آپ کے دائیں بائیں چونکہ میرے بہت سارے بھائی دوست ہیں کہ میں علمی اور کاموں سے خود ذاتی طور پر مترف ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اکیڈمی کے لیے ہمارے 3 وزرائے حکومت جس کا کریکلم نصاب اور یہ سلیبس ترتیب دینا ہے, اس میں 3 وزرائے حکومت شامل ہوں گے. ایک آدمی پیپلز پارٹی سے ہوگا, ایک آدمی ممبران اسمبلی ہے, اور ایک آدمی پی ایم ایل این سے ہوگا, اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی جائے گی. اور کسی اور کو آپ کہ میرا یہ ہے کہ عقل نہ میری میراث ہے نہ کسی کی میراث ہے, لوگوں کو اپنی پارٹیسپیشن کا احساس ہے. یہ کورس بیسیکلی بنیادی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ 1 سال کا شروع کرائیے. میں آپ کو اس کی آگے چل کے وجوہات بتاتا ہوں. آج جب انٹرنیٹ کاپی پیسٹ جو چاہے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے اینکر ہیں, آپ نے دیکھا کتنی غلطیاں کرتے ہیں. پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا جب ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی
انہوں نے یہ کہا کہ ایک اینکر کو دوسرے پروگرام میں جانے کا اختیار نہیں ہوگا، ہم پابندی لگاتے ہیں۔ تو اینکرز نے اکٹھے ہو کے سینٹرز میں ہماری ایک کارنر پہ ٹیرس ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں خیر گزرا، انہوں نے کہا کہ میجارٹی جانے والی ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چائے پیے۔ تو میں نے کہا نہیں، میرے کو گیسٹ آ رہے ہیں۔ تو میں خیر مجھے یاد ہے میں پیچھے مڑا، میں نے ان کو کہا جی آج یہ خبر لگی ہوئی ہے اخبارات کی سپر لیٹ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے اجتماعی طور پہ یہ بیان دیا کہ ریاست کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ پابندی لگائے کہ ہم کس چینل میں جائیں گے اور کس چینل میں نہیں جائیں گے۔ تو کہتے پھر میرا یہ سوال کے باوجود بھی ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ تو کہتے پھر میں نے کہا پھر یہ ہے کہ ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ پابندی لگائے، آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے پابندی لگائے۔ میں نے کہا حکومت کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، حکومت کو آپ برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، روز کہیے، گالی دیجیے، برا بھلا جو آپ کا حکومت ہے، آج ایک پارٹی کی ہے دوسری کی ہے، بعض لوگ گالی دیتے ہیں، بعض لوگ گالی نہیں دیتے۔ گالی دیے بغیر بھی اردو میں بھی بہت ساری چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ صرف یہ کنسٹرکشن اور ہمارے والے فیلڈ اردو میں نہیں رہ سکتے، یہ صرف پنجابی میں ہوتے ہیں، یہ مجبوری ہے ہماری۔ لیکن گزارش کر رہا تھا کہ ایک صحافی جو آپ کے لیے نون اینکر جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور آپ اس سے آٹوگراف لیجئے، جو علم کا سمندر سامنے بیٹھا ہے، وہ جہاں سے پڑھ کے آیا ہے، جب وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے، ہماری ماں وہاں سے رائے بناتی ہے کہ یار یہ بیٹھا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ 7 اور 11 کے درمیان ہم اپنے نیشنل ٹی ویز کے اوپر جو لڑائی کراتے ہیں، اس سے ملک اور قوم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے ملک اور قوم کے اندر ایسے قابل فخر ماہرین تعلیم موجود ہیں کہ وہ اگر آدھا گھنٹہ آپ اس پرائم ٹائم کا ان کو دیجیے تو وہ مقام سنبھال کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ جو ہم لڑاتے ہیں ان کو، اور بیچ میں ہم نے ایک ایسا فطرہ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ لڑیں، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، پازیٹیو لوگ، یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کے مزے کی بات کرتا ہوں، سوال کو تو ریپیٹ نہیں کرتا۔ میں راولہ کوٹ میں گیا تو راولہ کوٹ کے نزدیک ہمارا ایک چھوٹا بازار تھا، ذرا بچہ ابھی نئی صحافت سیکھ رہا تھا، تو وہ مجھے اپنے انداز سے تو وہ بہت سلیقے سے مخاطب کر رہا تھا، لیکن جو بیسیکلی آداب صحافت ہے یہ انداز مخاطب ہے۔ تو وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے تو کوئی بتلائے کیا، بتلائیں کیا، تو وہ بیچارے معصوم بچے کا قصور نہیں تھا۔ اس بچے کو اگر پتا ہو کہ آزاد کشمیر کے اندر صحافیانہ اکیڈمی موجود ہے، اس میں ہم آپ کو 3 سینئر بیوروکریٹس بھی دیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آزاد کشمیر میں سے آپ 10-15 روٹین بنائیں، جس کا بنائے نصاب اکیڈمی ہم فوری طور پر نافذ کر دیں گے، وسائل گورنمنٹ فراہم کرے گی۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں سے مایانال جو صحافی ہیں، جو اچھی شعور کے عمل ہیں، آپ 2 لانا چاہیں، 3 لانا چاہیں۔ یہ جتنا ٹائم آپ لوگ بیٹھیں گے، آپ کے تمام و قیام اور ٹی مطلب وہ والے نہیں، وہ جس کو ایک ہمارے تھے منسٹر کو آڈیٹر جنرل نے کہا تھا کہ میں بڑے رشتہ داروں سے دوستوں سے ٹھیکہ نہیں لیا، وہ بڑا کام ہے۔ ریزنیبل جو آپ کی ہوگی ڈسپیسمنٹ آپ ہمیں دیں گے، ہم دیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اکیڈمی کا بوجھ آپ پہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بچے نہیں آتے ہیں کہ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ یہاں پہ خالد گردی صاحب ہیں، 2 مواقع ایسے آئے جب نواز شریف صاحب کو جوڈیشری کا فیصلہ ہونا تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ لیڈ لگا، ایک لفظ اگر چینج ہوا، یہاں پہ بیٹھے یہ سید ہیں کہ اگر اس میں سے ایک لفظ چینج ہوا۔ میں لاہور سے نکلا، میرے ساتھ ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر بیٹھے تھے، وہ اپنے نیوز ایڈیٹر کو خبر لکھوا رہے تھے۔ میں نے کہا میری گل کرو، میں نے جو اس کو لکھوائی تو وہ جو میرے ساتھ ایڈیٹر بیٹھے تھے ان کا بھی 50 سالہ صحافت کا تجربہ ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کہنے لگے واہ ہم سے بڑے ہو گئے، ہم سارا دماغ نہیں کم کر۔ آپ بچوں کو سیکھنے کا موقع دیں گے، یہی بچے کل بڑے بڑے بیانات ملک کے اندر اور ملک سے باہر نام پیدا کریں گے۔ میں ٹریننگ کی بات کروں، اس ٹریننگ کے دوران ہم ان کو اسکالرشپ بھی دیں گے، اساتذہ کا پورا ایک میکینزم آپ کو بنا کے دیں گے جس میں گورنمنٹ سرپرستی کرے گی۔ اس میں نہ آپ کا نقصان ہے نہ میرا نقصان ہے، قوم کے لیے اچھے لوگ تیار ہوں گے۔ ہمارے صحافی کسی سے بھی ٹکر جائیں گے، یہی صحافی الجزیرہ پہ بیٹھ کے اس تعصب رکھنے والے کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم پیغمبر کی شان میں کیا کر رہے ہو، یہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کو آپ اس لیول پہ ٹرین کر کے تو لے جائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے کہ میاں دار بننے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اگر وہ پٹیکا میں پیدا ہوتا ہے، نہ وہ تحصیل پہ کھیلا، نہ وہ ضلع سطح پہ کھیلا، نہ ریاستی لیول پہ کھیلا، میاں دار بنے تو بنے گا کیسے نا؟
اپارچونیٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ لوگوں کو مواقع دیجیے. یہ اکیڈمی کے حوالے سے یہ میں نے کہا, آکرز کے حوالے سے کہا تھا, وہ بیچارے میرے حال یہاں دیتے دبے ہوئے. مجھے پنڈی میں انور سدن صاحب جو دوسرے ہمارے ہوتے تھے وہ بڑے کڑاکے کی ٹکا خان صاحب نے جو بعد میں اپنے اخبار بھی نکالے. ایک اور ہوتے تھے انور سدن صاحب کے گھر پنڈی وہ بھی ہے, وہ تو ہو گئے. وہ چونکہ آکروں کی تنظیمیں پنڈی میں بڑی اسٹرانگ تھی. بہرحال ہے یا نہیں ہے, کتنے کافر ہو گئے اس مظفر میں؟ اب اس میں حسن کا مقصد جس طرح ہم نے آپ کے لیے فنڈ, مجھے نہیں پتا اس فنڈ میں وہ شامل ہے یا نہیں, ہم آخروں کے لیے 50 لاکھ روپے کی امداد کر دیتے جو ان کا ادارہ ہے یا آپ لوگوں نے, کیونکہ ان کا وہ آپ کے لیے لازم اور مظلوم ہے, تو وہ آپ لوگ کریں گے. اس کے ساتھ میں ایک چیز ہمیشہ گزارش کرتا ہوں, اور یہ بھائیوں کے طور پہ بعض چیز کو پازیٹیولی دیکھا گئی. خبر کے بارے میں بنیادی طور پہ خبریت کا عنصر ہونا چاہیے. خبر میں پکڑی کو چھاڑنا یا اس نے میری دل آزاری کر دی, اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایگو کو ماریے, اس کو پیچھے کیجیے, اس میں اپنی ایگو کو سامنے نہ رکھیں. اس چیز کو دیکھ کے رکھیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ بھلائی کر رہا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں لطیف احمد صاحب کے حوالے سے کر رہا ہوں, خواجہ فاروق صاحب کے حوالے سے کر رہا ہوں. انسان کو انسان ہونے کا مارجن دیجیے, اس سے فرشتہ ہونا اور ایکسپیکٹ نہ کیجیے. انسان سے 19-20 ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ 17-20 کرنے لگے تو یقیناً ہمیں آگے بڑھ کے اس کی پکڑ کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آٹا گھومتے ہوئے ہلتی کیوں ہے یا کھانا کھاتے ہوئے جھاڑی کیوں ہلتی ہے, تو صحافت کے اندر خبریت کا عنصر بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عام, یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا آپ کو, لیکن پہلے پڑھ سکتی ہے کسی کے, کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ کتے نے انسان کو کاٹا تو یہ خبر نہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انسان نے کتے کو کاٹا تو یہ خبر نئی تازہ عنصریت کا ہونا خبریت کیا ضروری ہے. یہ میں جس اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی نے بی اے کمیونیکیشن کا ماس کمیونیکیشن کیا ہے, میں کیا, اس سے بات کا پالے نہیں پڑتا, چونکہ پاس پڑھنا ہے زناوا اقبال یونیورسٹی, باروں یونیورسٹیوں کو ٹرانسکرپٹ لے کے ڈگری لے کے بندے نے چاہے تو پتہ چل رہا ہے تو سمجھے آئے یا سے ڈگری لے کے آئے. گزارش یہ تھی کہ آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے میرے بھائی دیوان علی خان چغتائی صاحب نے جو سارے فرمایا, آپ کی یہ سوسائٹی نے, یہ آپ کے پاس جگہ کم ہے, میں ابھی باہر شاہ جی کو اور باقی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آگے بھی بنے گی سوسائٹیاں, دوسرے شہروں میں بھی بنے گی. میں آپ کو یہ دل سے کہہ رہا ہوں, یہ میرے دل کے الفاظ ہیں کہ میں نے آج سے 6-7 سال پہلے یہ خالد گردی صاحب اس موقع کی گواہ ہیں, پرس میں رہا ہوگا, یہ ملت میں نے یہ کہا تھا کہ ہم پنڈی میں ایک افضل بٹ صاحب بزی ہو گئے کہ ہم پنڈی میں بنائیں گے. میں نے کہا تھا آزاد کشمیر کے صحافیوں کا کوٹا 50% ہوگا, وہ والے تو بہت ہی اچھی خبر میرے سے, لیکن میں یہاں یہ 70 کنال کی جگہ نہیں ہوتی, اس میں یہ جو 70 سسٹم بنا ہوا ہے, تو انہوں نے سرکاری اپنی ایم ڈی اے والے شاہ جی کسے برادر گلانی صاحب پارٹی سوسائٹی کا کیا سائز ہے, انہیں 600 کنال ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا جب شہر آباد ہوتا ہے اس کی 50% نہیں 45%, اگر یہاں آپ نے مساجد کو, پارکس کو, روڈز کو, سروس روڈ, آپ کی 45% کی اگر جگہ جائے 40% آزاد کشمیری چلے, تھوڑا لو پروفائل تو یہ زمین اتنی اس میں چلی جاتی ہے, پیچھے بنے کرتے. یہ 70 کنال میں بھی جب یہ اس کی سرکولیشن نکالیں گے, اب اس ایریا کے 22 لاکھ تو صافی مجھے پتا اپنی مرضی کے بنوا لیں گے کہ کورڈ ایریا کتنا ہو گیا اسے. آپ کی اسکیم کے لیے ہم اس وقت ایس ٹی پی میں سے 2 کروڑ روپے کی جو ہے رقم, لیکن آگے بھی کیسے بنانی ہے تو بنانی چاہیے, شروع کرو, آپ سٹارٹ کریں. 2 کروڑ روپے ہم اس کے لیے آپ کو دے رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کے اس پریس کلب کے لیے آپ نے شاہ جی نے تو ویسے کہا تھا کہ تمہیں دینا کچھ نہیں ہے, فرنیچر دینا ہے, لیکن فرنیچر پروفیسر کو لکھو فرنیچر کی تو کمی کیسی ہوئی. ہمارے متعلقہ لوگ ماجد خان صاحب کی اس چیز میں مجھے دھوئیاں دے رہے لگا تھا عباس انسٹیٹیوٹ سے. ماجد صاحب نے کہا صبح آنے دیجیے, ہمارے یہاں پہ 2-3 ظفر آباد کے لوگ کو لے کے 1 کروڑ 70 لاکھ کی دھوئیاں اندر بھی ہیں. میں آپ کو نہیں بتا رہا, اگر آپ لے آئے تو اس کا فائدہ کیا فرنیچر کا, فرنیچر کے حوالے سے کمی کیسی ہم کریں گے. 20 لاکھ روپے آپ کو پریس کلب کو ہم دے رہے ہیں, آپ کے اس پریس کلب کو ہم 25 موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں, اور آپ کے اس پریس کلب کو 30 LCD ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد
ایک میں گزارش کرنا شاہ جی آپ ہیں جتنے باقی میرے جیل بھائی بیٹھے ہیں، میری گزارش ہے کہ باقی دنیا کیا کرتی ہے اس کو چھوڑیں، آپ اپنے اداروں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں۔ اچھا ہوگا کہ آپ اس میں حکومتی اپوزیشن صحافیوں کی تنظیموں کو شامل کر کے کہ ہمارے لیے ایتھکس کیا ہے، ہمارے لیے اخلاقیات کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے میں نے اپنے اداروں کا وقار بنانا ہے تو ہمیں اپنے لیے کچھ ایتھکس اور اخلاقیات کا معیار ضرور مقرر کرنا ہو۔ اگر یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کہیں بیٹھ کے نکلیں گے نا، مطلب وقتی طور پہ آج کل مسلم بھی تو برا ہے نا، کر کے دیکھے نا سوشل میڈیا میں دوری ہر سچی ہے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ صحافی کا جو رتبہ ہے، میں نے کہا کہ قلم بڑی حرمت ہے۔ آپ اٹھ کے جائیں، پیچھے جو چار بندے گئے، میں آپ کی بات کی طرح ساتھ تو مثل مارکیٹ مل جاتا ہے، میں اور بندے کی بات کر رہا ہوں کہ دوسری کی رقم نہ ہوئے، جس کو نے دنیا کا جینا حرام کیا وہ کوسر پتہ نہیں راجہ منصور اور کیا کرنے تھے، لطیفہ پور صاحب کھاوڑے کے کرنے نہیں کر رہا، چٹان تھا وہ چٹان اس میں آپ سے لکھا تھا، مسجد نظامی والی بھی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں چلے کو دنیا کے اخبار سے چیزیں گزارش یہ ہے کہ یہ شہر کے اندر جو ہے نا، اس شہر کا کیا بن گیا، آپ یہاں پہ رہنے ہوتے سیوریج کدھر جا رہا ہے، ڈرینیج کدھر جا رہی ہے، لوگوں کو وہ ہوش ہے، بلڈنگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کھڑے کر رہے ہیں، کسی نے بالٹی ٹانگ چلی ہے، کسی نے ٹنکی ٹانگ شوگر لگے، مجھے کہتے ہیں آپ کی کیسے نظر پڑی، میں نے کہا پڑتی ایسی جگہ پہ، اس کے پیچھے وہ جو ٹینکیاں کچھ چادریں جلی ہوئی لا کے یہاں پہ اس شہر کی نہیں پورے آزاد کشمیر کے شہر آپ نے ہمارا دست و بازو بنا آزاد کشمیر کی صحافت کے، ہم اس لیے بہت ساری چیزیں سب نے آج کہتے ہیں زیر صحافی کریں جی، صحافت آتی کریں کیوں اس میں رہ گیا کہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو ساری زبانیں جو آنے ترکی کو آنے گجرات سارے بدل آنے لے کر یہ کیا تھا، یہ تنقید کرنے سے کوئی نہیں رکتا، آپ لوگ حکومتوں پہ تنقید نہ کریں، وہ حکومتوں میں تنقید ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہے اسی پہ تنقید ہوتی ہے۔ انہوں نے جس طرح نقی تولی اور بہترین مدلل متوازن گفتگو کی، میں ان کو بے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم چونکہ بعض اوقات میں کہتا ہوں مجھے وہ حالات و واقعات کے مطابق میری تقریر بعض اوقات جوشیلی بھی ہوتی ہے، غصیلی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ میں نے کہا کہ میرا کام چونکہ پنجابی میں ہوتا ہے، اردو میں ہوگا نہیں، وہ چونکہ گھٹی میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ لوگوں کے ساتھ نفرت اس بنیاد پہ نہیں کرتا، اور آپ صحافیوں کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں یہ معاف کرنے کے لیے، معاف کرنا یہ اللہ کا بس ہے۔ انسان کیا چیز ہے، اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو ابلیس کو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ باقی چیزوں میں معاملات میں صبح سے شام تک کرتے اگر وہ ہمیں سزا دینے پہ آئے تو زندہ رہنے کے لیے دنیا میں یا میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو یہ وسائل میں آپ سے کلیکٹ کرانے کے لیے میں آپ کو بڑی اماؤنٹ کا اناؤنس کرتا ہے، کیونکہ آپ بینک میں یہ آیا ہے تو آپ اس کو سینگر دیکھیں، یہ اعلان کو پوری جگہ پر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو اتنا کہہ دیا کہ آپ مظفر آباد میں وہ رول ادا کریں جو میں ایک صحافی سے ایکسپر کرتا ہوں، ایسے تو چاہیے ملوں گا۔ ایک چیز میں آپ کی صرف گزارش کروں کہ ہم صحافیوں کے اس سال صرف صحافیوں میں پوری ریاستی اکیڈمی بھی ریاستی ہوگی، پوری ریاست سے یہ اس دفعہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ 20 بچوں کو جو صرف صحافیوں کے بچے ہیں ان کو اسکالرشپ دیں گے، 4 سال کی ان کی ایجوکیشن کا خرچہ ہوگا۔ آپ کے اس فورم کی وساطت سے 20 پولیس کے لوگوں کی خواہ وہ جوان ہو یا آفیس کے خلاف بہرحال ہم نے بھی گنجائش رکھی ہے۔ میں ایک چیز جو آپ کی وساطت سے یہ جو آپ کا میڈیا والے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا والے ہیں، ایک چیز آپ سے گزارش کروں گا، یہ سب نیشنلسٹ جو جاہلیت کم علمیت کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے فیصل آباد کے اندر میں نے ان کی وجہ سے نہیں کسی کو، میں نے ان کی عقل کو نہیں مانتا، میں ان کی شعور کو نہیں مانتا، یہ عقل و شعور سے پیدل ہے۔ یاسین ملک کے خلاف پورا پاکستان میں 24 کروڑ قوم کھڑی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود مختاری کا نمبردار ہے، انڈیا میں اس کے ساتھ نپٹے اور جو کرے ہمیں کیا، ہم نے کہا نہیں وہ حریت کا رہنما ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے ہیں، ہمارے مسائل ہمارے اپنے ہیں، یاسین ملک ہم میں سے ہے، وہ حریت کا رہنما ہے۔ اس کی بچی نے 8 سال سے اپنے بچی کی گود اپنے باپ کی گود میں نہیں بیٹھی، باپ کا لمس اس نے محسوس نہیں کیا،
اور یہ ہندوتوانا اسٹیبلشمنٹ ہندوتوانا پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ایک گنڈے کی طرح چور کی طرح بند جیل کے اندر سزائیں دیتی ہے. ہم یاسین ملک کا مقدمہ پورے دنیا میں لڑیں گے، لیکن یہ آ کے یہاں پہ انتظامیہ ہمارے مظفر آباد کی بیٹھی ہے، بار بار ہمارے ساتھ آ کے وعدہ افاع کر کے مطلب وعدہ کیا کہ یہ نہیں کریں گے، ادھر نہیں بیٹھیں گے، سڑک بلاک نہیں کریں گے. یہ سڑکیں آپ اپنے ملک کی بلاک کرتے ہیں، جو ایمبولینس کے اندر وہ پہنچ جائے گا. تنجیر بناتی ہے، کندھے سے کندھا ملاتی ہے اور دنیا کو یہ بتاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، دنیا دیکھتی ہے یعنی 24 کروڑ کیوں باہر آئے. تمام برجوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، سہراؤں میں، میدانوں میں پوری قوم ایک پیغام دیتی ہے کہ کشمیر ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ 89 سے لے کے شعبان وکیل سے لے کے شجاعت بخاری تک جن لوگوں کی شادیں ہوئی، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ سرکار آپ کی خادم ہے اور ہر اعتبار سے ادھر سنے میری توجہ کریں. بیٹا گزارش یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب راضی ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے، من رہے ہوں دل تو گل ہے کہ نہیں ہے، بابا جی سے الفاظ کر لے گل ہے کہ نہیں ہے. شاہ جی بات ٹھیک ہے کہ سرکار آپ کی خادم ہے، یعنی کہ سرکار یہاں کی ہو، سرکار اسلام آباد کی ہو، سرکار لاہور کی ہو. میرا اسی طرح لاہور کے صحافیوں کے ساتھ بھی آپ کی جتنا بھی میڈیا کا ایک بڑا حصہ یا کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے، اسلام آباد میں تو بہت تھوڑا ہے. تو یہاں پہ یہ دوسرے اس کا میننگ میں ذرا آپ اس کو تفریح کے بھی طور تفریح طبع میں بھی آپ لیں تو سرکار ہر وقت ہاتھ جوڑتی ہے سر خوش ہو جائے اور نہ تو بری خبر لائے. ٹھیک ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر صحافیوں کو یہ آزادیاں حاصل ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ وہ اسی طرح جا کے کسی اخبار کسی ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کر سکتے. وہاں سید علی شاہ گیلانی جیسا سینئر ترین پارلیمنٹری مدعا پر وہ کیا سید علی شاہ گیلانی گولی چلاتا تھا باہر نکل کے، جس کی زندگی ایسی نہیں کی ہوئی تھی. صحافی کے ہاتھ میں جو قلم ہے یہ تو تلوار ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے صحافی وہاں پہ اس وقت وہاں جیلوں میں، پرویز سلطان، سید غلام نبی، الطاف ابن فقتو، طارق احمد، عبد الماجد بٹ، رفیق بٹ، بہت سارے نام مجھے ساتھیوں نے لکھ کے دیے تھے. میں صرف آپ کی توجہ کے لیے یہ وہ پہلو اور یہ جو سب نیشنلسٹ پہلو ڈالر اور پاؤنڈ راز سے لے کے ملک کو چیلنج کرنے چلا ہے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان مشرق الہی یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں، مسلم امہ کے لیے نہیں، دنیا کے ہر مظلوم طبقے کے لیے توجہ کا مرکز ہے. ہم اس ملک کی طرف دیکھنے والی آنکھ نکالیں گے. یہ ملک ہمارے آبا اجداد کے خون کے ساتھ گسلا کے، یہ ریاست خون کے ساتھ گسلا کے، یہ سب نیشنلسٹ اپنے بزرگوں کے طرف چلے.